بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ۔ آج میں آپ کو رزق کی برکت کے لیے وظیفہ بتاؤں گا۔ برکت وظائف کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی روزی جو ہے وہ کوئی لاکھوں میں چلی جائے گی یا کروڑوں میں چلی جائے گی۔ اللہ کے کلام سے آپ کے رزق میں اتنی برکت آ جاتی ہے کہ اسی میں آپ کا کام حل ہو جاتا ہے۔ انسان جب دنیا میں آتا ہے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں لکھ دیا ہوتا ہے جو اس کو ملنا ہے وہ ہر حالت میں ملے گا۔ اب ایک چیز اس کے اوپر چھوڑ دی جاتی ہے کہ وہ حلال کمانا چاہتا ہے یا آرام کمانا چاہتا ہے۔ ملے گا اس کو اتنے ہی جتنا اس کے مقدر میں ہے، جو اس کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے، کیونکہ رزق کا مالک قادر اللہ ہے۔ اس کے اوپر جو بھی تکالیف یا جو بھی مصیبتیں یا جو بھی خوشحالی، جو بھی غمی یا خوشی آنی ہے وہ اس کے نصیب میں پہلے سے موجود ہے۔ لیکن جب وہ دنیا میں آتا ہے، اگر وہ اچھے کام کرتا ہے، ان اچھے کاموں کی برکت سے، اس کی نیکیوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں، اس کی عمر میں، اس کے مال میں، اس کے جان میں برکت دے دیتا ہے۔ لیکن اگر وہ انسان غلط کام کرتا ہے، ناجائز کام کرتا ہے، لوگوں کا حق مارتا ہے، لوگوں کے حقوق تلف کرتا ہے، لوگوں کو بجا مصیبتوں میں ڈالتا ہے، پریشانیوں میں ڈالتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی پریشانیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ باقی تکالیف جو ہے، مصیبتیں جو ہیں وہ ہمارے انبیاء کرام پر بھی آئی ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ انسان کی زندگی جو ہے، انسان کی زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ اس میں غمی و خوشی، کبھی غم آتا ہے کبھی خوشی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خوشی دے کے بھی انسان کو آزماتا ہے اور غمی دے کے بھی انسان کو آزماتا ہے۔ خوشی میں اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ یہ میرا بندہ میرا کتنا شکر ادا کرتا ہے۔ اگر وہ شکر ادا کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اور برکت دیتا ہے۔ آپ نے کئی انبیاء کرام کا ذکر سنا ہوگا کہ جنہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کا آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر طرح سے نوازا ہوا تھا۔ انبیاء بھی تھے، نیک بھی تھے، اور اللہ نے ہر چیز دنیا کی ان کو عطا کی تھی۔ انہوں نے اللہ سے کہا بھی کہ یا رب العالمین، میرے پاس بہت کچھ ہے، مجھے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ میرا شکر ادا کرنا ختم کر دو۔ جب تک آپ میرا شکر ادا کرتے رہو گے، آپ کے رزق میں، آپ کے مال میں، آپ کے جان میں، ہر چیز میں برکت رہے گی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ یا رب العالمین، میں تیرا شکر ادا کرنا کیسے چھوڑ سکتا ہوں کہ تو نے اتنی نعمتیں مجھے دی ہوئی ہیں، آنکھیں دی ہیں، ہاتھ دیے ہیں، کان دیے ہیں، جسم دی ہے، اولاد دی ہے، بادشاہی دی ہے، ہر چیز کے اوپر مجھے فوقیت دی ہے، تو میں تیرا شکر کیسے نہ ادا کروں۔ آپ دنیا کے معاملے میں دیکھ لیں کہ جس انسان سے آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یار اس سے مجھے فائدہ حاصل ہونے والا، آپ اس کی کتنی چمچگیری کرتے ہیں، اور اگر اس کی چمچگیری چھوڑ دیں تو آپ کی طرف نگاہیں پھیر لیتا ہے۔ جب دنیا کے اندر یہ حال ہے کہ ہم چھوٹے سے چھوٹے لوگوں کو جن کی کوئی حقیقت نہیں، وہ بھی ہماری طرح ہی ہیں، سمجھے نا، چاہے وہ کتنا بڑا بھی آدمی ہے، آخر اس نے بھی اس مٹی میں جانا ہے اور ہم نے بھی اسی مٹی میں جانا ہے۔ لیکن ہم اپنے کام کے لیے، اپنے مطلب کے لیے اس کی چاپلوسی کرتے ہیں۔ تو وہ رب العالمین جو تمام جانوں کا بادشاہ ہے، تمام جانوں کا پیدا کرنے والا ہے، جس کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے اور ہر چیز کا ہم نے حساب کتاب دینا ہے، جس نے ہمارے پہ اتنا مہربان ہے کہ ہمیں ماں دی، باپ دیے، بہن بھائی دیے، اولاد دی، بیوی بچے دیے، دولت دی، گھر بار دیا، خوشحالی دی، اس کا ہم شکر نہ ادا کریں۔ اور جب ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں، اس کے دیے ہوئے مال سے ہم ناجائز خرچ کرتے ہیں، مطلب ہے کہ برے کام کرتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں یا کوئی اور کام کرتے ہیں، تو ہماری روزی میں برکت کیسے ہوگی؟ پھر طرح طرح کی پریشانیاں ہم سے کیسے ختم ہوگی؟ چھوٹی موٹی پریشانیاں جو ہوتی ہیں یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اور اس آزمائش کے اندر بھی اگر بندہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ یا اللہ یہ تیری طرف سے ہیں، تو ہی ان کو دور کرنے والا ہے، تو میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ تو رزق میں برکت کے لیے جو کہتے ہیں کہ جی ہمارے یہاں برکت نہیں ہے، پیسہ آتا ہے، روزی آتی ہے، اس میں پتہ ہی نہیں چلتا، تو ان سے میری گزارش ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد اول و آخر درود شریف پڑھیں اور سورہ مزمل کو 41 بار پڑھ کر
نم کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کے گھر میں، آپ کی روزی روزگار میں برکت آئے گی، کم پیسوں میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا گزارا ہوگا۔ آپ علماء کرام کو دیکھیں، مساجد کے اماموں کو دیکھیں، یہ نہیں ہے کہ جو بڑی مسجد ہے بڑے علاقے میں ہے وہاں ٹھیک ہے، اچھے خاصے لوگ مسجد میں اللہ کے نام کا دیتے ہیں، لیکن کچھ علاقے ایسے بھی ہیں کہ وہاں جا کے دیکھیں آپ تو علماء کرام جو ہے ان کو مشکل سے آج کل کے دور کے اندر 10 سے 12 ہزار روپے ملتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ کبھی کسی مسجد کے امام نے آپ کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا ہوگا۔ ان کے 10 10 11 11 بچے ہوتے ہیں اور ہمارے بچوں سے زیادہ صحت مند ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے رجوع کیا ہوتا ہے، اللہ کے مسئلے پہ بیٹھے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی روزی میں بھی برکت ڈالتا ہے اور اسی برکت کے اندر اللہ تعالیٰ ان کے گھر کے نظام کو چلاتا ہے۔ تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ نماز کی پابندی کریں، اللہ کی یاد کریں، جو کچھ آپ کو عطا کیا اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر میری یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہو تو میری اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ باقی میرے بہن بھائیوں تک بھی میری ویڈیو جو ہے وہ پہنچے اور وہ بھی نماز کی طرف اور دین کی طرف اور اللہ کے کلام کی طرف آئیں۔ اس سے آپ کو بھی اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔